جب سے ہماری جنریشن نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک مقروض ملک ہے اور برسوں سے ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات آج کے لیے خبریں گردش میں ہیں کہ آئی ایم ایف کے شرائط کی بنا پر پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ سننے میں آتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف نے لون اپروو نہیں کیا تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گے کہ ان باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کیا واقعی آئی ایم ایف پاکستان کے خیرخواہ ہے یا پاکستان کے دشمن۔ اس ایپیسوڈ کو سمجھنا ہو تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آئی ایم ایف کون ہے، کب بنا اور کیوں بنا۔ آئی ایم ایف سن 1944 میں امریکہ میں ہونے والی برٹن ووڈ کانفرنس کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اس کانفرنس میں دنیا بھر سے دوسری عالمی جنگ کے دوران 44 ممالک نے شرکت کی تھی، جن میں برطانیہ، امریکہ اور سوویت یونین شامل تھے۔ اس کانفرنس میں عالمی معاشی معاملات کے ساتھ ساتھ ایک مستحکم ایکسچینج ریٹ کے نظام بنانے اور جنگ سے متاثرہ یورپی ممالک کی معیشت کو بحال کرنے پر بات چیت ہوئی تھی۔ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے عالمی بینک اور آئی ایم ایف معرض وجود میں آئے۔ آئی ایم ایف کا قیام 1944 میں ہوا تھا، جبکہ پاکستان 11 جولائی 1950 کو آئی ایم ایف کا رکن بنا تھا۔ آئی ایم ایف 190 رکن ممالک پر مشتمل ایک بین الاقوامی ادارہ ہے۔ یہ سب مل کر عالمی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا کوئی بھی ملک آئی ایم ایف کا رکن بن سکتا ہے؟ کوئی بھی ملک چند بیسک کنڈیشنز فلفل کر کے اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ ان کنڈیشنز میں معیشت سے متعلق معلومات اور کوٹا سبسکرپشن کہلے جانے والی واجب الادا رقم شامل ہے۔ سبسکرپشن کے لیے جو ملک جتنا امیر ہوگا اسے اتنے زیادہ پیسے ادا کرنے ہوں گے۔ آئی ایم ایف کسی ملک کی معیشت بہتر کرنے کے لیے 3 فنکشنز پرفارم کرتا ہے۔ پہلا، معاشی و مالی معاملات کی ٹریکنگ۔ یہ دیکھتا ہے کہ ایک ملک کی کارکردگی کیسی ہے اور اسے کن خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، رکن ممالک کو تجاویز فراہم کرنا کہ وہ اپنی معیشت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 3، ان ملکوں کے لیے شارٹ ٹرم لونز اور مالی معاونت فراہم کرنا۔ یہ قرضے رکن ممالک کے کوٹا سبسکرپشن سسٹم سے ممکن ہوتے ہیں۔ سال 2018 میں ارجنٹائن نے آئی ایم ایف کی تاریخ کا سب سے بڑا $57 بلین کا لون حاصل کیا تھا۔ رکن ممالک کو دینے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس کل رقم $1 ٹریلین موجود ہے۔ اکثر معاشی ماہرین آئی ایم ایف کو قرض کے حصول کا آخری آپشن سمجھتے ہیں۔ معاشی بحران سے متاثرہ کسی بھی ملک کی آخری امید آئی ایم ایف ہوتی ہے۔ برازیل دنیا کے ان چند ممالک میں آتا ہے جنہوں نے آئی ایم ایف کا لون واپس کر دیا اور اپنی معیشت کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ سال 2002 میں برازیل نے اپنے قرضوں کی وجہ سے ڈیفالٹ ہونے سے قبل آئی ایم ایف کا قرض حاصل کیا۔ اس کی حکومت نے جلد ہی معیشت کو بحال کیا اور اس نے 2 سال پہلے اپنے سارا قرضہ واپس کر دیا۔ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پر تنقید کرنے کی سب سے بڑی وجہ یونان یعنی کہ گریس میں پیدا شدہ معاشی کنڈیشن ہے۔ آئی ایم ایف قرض دیتے ہوئے بعض اوقات رکن ممالک پر سختیاں عائد کرتا ہے، جن پر تنقید کی جاتی ہے کہ یہ کافی مشکل ہوتی ہیں۔ ان میں حکومتی قرضے میں کمی، کارپوریٹ ٹیکسوں میں کمی اور ملک کی معیشت کو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے کھولنا شامل ہے۔ 2009 میں جب یورپ کا معاشی بحران شروع ہوا تو یونان سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ آئی ایم ایف سے امداد حاصل کرنے کے لیے یونان کو اپنی معیشت میں اہم تبدیلیاں کرنی پڑی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے اصرار پر یونان کی کم خرچہ کرنے کی پالیسی سخت تھی، جس نے ملک کی معیشت اور معاشرے دونوں کو سخت نقصان پہنچایا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کی ایک طویل تاریخ ہے۔ 1958 میں ہم نے فرسٹ لون لیا اور اس کے بعد سے آج تک اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے آئی ایم ایف پروگراموں میں شمولیت کے بارے میں عالمی ادارے کی ویب سائٹ پر موجود تفصیلات کے مطابق پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک 23 پروگرام ہوئے ہیں اور پہلا پروگرام دسمبر 1958 میں طے پایا، جس کے تحت پاکستان کو $2.5 کروڑ دینے کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس کے بعد آئی ایم ایف پروگراموں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ آخری بار آئی ایم ایف بورڈ نے اگست 2022 میں ایکسٹینڈڈ فنڈ پالیسی کے 7ویں اور 8ویں ریویو کے تحت پاکستان کو $1.1 بلین لون دیا تھا۔ اس کے بعد گویا پاکستان میں حکمرانوں کی لاٹری نکل آئی۔ سارے حکمرانوں نے باری باری آئی ایم ایف سے لون حاصل کیا۔ دیکھتے ہیں کس حکمران نے یا کس جماعت نے پاکستان میں آئی ایم ایف سے کتنا لون حاصل کیا۔ آئی ایم ایف پروگرام کی تاریخ کے مطابق فوجی صدر ایوب خان کے دور میں پاکستان کے آئی ایم ایف سے 3 پروگرام ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں بننے والی پہلی حکومت کے دور میں پاکستان کے آئی ایم ایف سے 4 پروگرام ہوئے۔ فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان نے آئی ایم ایف کے 2 پروگراموں میں شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کی دوسری حکومت میں بینظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دور میں پاکستان آئی ایم ایف کے 2 پروگراموں میں شامل ہو چکا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پہلی حکومت میں ایک آئی ایم ایف پروگرام میں پاکستان شامل ہوا تھا۔ بینظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دوسرے دور میں پاکستان آئی ایم ایف کے 3 پروگرام میں شامل ہو چکا ہے۔ نواز شریف کی دوسری وزارت عظمیٰ میں پاکستان نے
2 IMF کے پیکیجز حاصل کیے تھے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں 2 IMF پروگرام ہوئے ہیں۔ PPP کے 2008 سے 2013 میں بننے والی حکومت میں ایک پروگرام، پاکستان مسلم لیگ نواز کے 2013 سے 18 میں حکومت میں ایک پروگرام، اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک IMF کا پیکیج ہمیں ملا ہے۔ IMF سے لون لینا کتنا آسان ہوتا ہے؟ ان ادر ورڈز IMF کے لون لینے کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ IMF کی شرائط کیسے طے کی جاتی ہیں اور اس سے کسی ملک کو کیسے فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے کوئی رکن ملک IMF سے مالی مدد کی درخواست کرتا ہے۔ اس ملک کی حکومت اور IMF کا عملہ معاشی و مالی صورتحال اور قرض کی رقم پر بات چیت کرتے ہیں۔ ملک کی حکومت اور IMF معاشی پالیسیوں پر اتفاق کرتے ہیں، جس کے بعد IMF اس ملک کو قرض دینے پر راضی ہو جاتا ہے۔ IMF کی شرائط سے مراد پالیسی اقدامات ہیں جو قرض لینے کے لیے ایک ملک کو کرنے ہوتے ہیں۔ پالیسی پروگرام IMF کے بورڈ کو پیش کیا جاتا ہے، تاہم ایمرجنسی فائنینسنگ کے تحت اس نظام کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ قرض کی منظوری دیتا ہے، جس کے بعد IMF پالیسی اقدامات کی نگرانی کرتا ہے۔ ملک کی معاشی اور مالی صورتحال بہتر ہونے پر IMF کو قرض کی رقم واپس کی جاتی ہے تاکہ اسے دوسرے رکن ممالک کے لیے دستیاب بنایا جا سکے۔ ترقیاتی بینکوں کے برعکس IMF کسی مخصوص پروجیکٹ کے لیے قرض نہیں دیتا۔ اس کا مقصد ملکوں کو معاشی بحران میں مالی معاونت فراہم کرنا ہوتا ہے۔ ایسے میں معاشی استحکام اور پیداوار کے لیے پالیسیوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جاتا ہے۔ IMF کا لون بیسیکلی 2 پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس گیپ کو فل کرنا جو کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے فرق سے پیدا ہوتا ہے، اس کو بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ دوسری وجہ بجٹ ڈیفیسٹ کو فل کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ بجٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ کے انکم اور ایکسپینس میں گیپ پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی IMF کے لون کے تھرو آپ فل کر سکتے ہیں۔ کسی ملک میں معاشی بحران کی بنیادی وجہ یعنی کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس، جسے ادائیگیوں کا عدم توازن کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے، جس میں ایک ملک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے غیر ملکی قرضے ادا کر سکے یا درآمدات حاصل کر سکے، یا پھر اس کی آمدن اور اخراجات میں بڑے خسارے کی وجہ سے مالی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ IMF کے مطابق ان بحرانوں سے پیداوار میں کمی آ سکتی ہے، بے روزگاری بڑھ سکتی ہے، آمدن میں کمی ہو سکتی ہے اور غیر یقینی کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ شدید بحران کی صورت میں ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور قرضوں کی تنظیم نو ناگزیر ہو جاتی ہے۔ سن 1988 کے بعد تو پاکستان میں جو بھی حکومت آئی، اس کے آتے ہی یہی نعرہ لگا کہ چلو چلو IMF چلو۔ ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن کے مطابق IMF کے مسائل صرف معاشی نہیں بلکہ اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن بھی ہوتی ہیں۔ ان کے مطابق IMF سے وابستگی کے حوالے سے پل اور پش دونوں فیکٹرز موجود ہیں۔ پاکستان کو پل اور پش فیکٹر کے ذریعے IMF پروگرام میں شامل کیا گیا۔ چونکہ IMF امریکہ کے زیر اثر ہے، اس لیے وہاں سے پل کیا گیا کہ پاکستان کو IMF پروگرام میں لاؤ، اور یہاں سے ہماری حکومتوں نے ملک کو اس IMF کی طرف پش کیا۔ یہ بھی سچائی ہے کہ ہر جانے والی حکومت نے آنے والی حکومت کے لیے معاشی حالات اتنے خراب چھوڑے کہ ملک کے پاس IMF کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں بچا۔ 1980 کے دہائی کے بعد IMF کی کنڈیشن میں 3 پوائنٹس بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ 80 کے دہائی کے بعد IMF پروگرام نے پاکستان میں 3 چیزوں پر زور دیا۔ ان میں نجکاری، ڈی ریگولیشن اور فری مارکیٹ کے تصورات کو فروغ دینا ہے۔ IMF امریکہ کے زیر اثر ادارہ ہے، اس لیے اس کا معاشی کے ساتھ ساتھ سیاسی ایجنڈا بھی ہوتا ہے، اور وہ پاکستان میں IMF پروگراموں میں ظاہر ہوتا ہے۔ IMF کے پاس اس وقت جانے کی ضرورت پیش آتی ہے جب پاکستان کو بیلنس آف پیمنٹ یعنی ادائیگیوں پہ عدم توازن کے بحران کا سامنا ہوتا ہے۔ جب بھی ملکی درآمدات زیادہ ہوئی، جو اس وقت بھی ہو رہی ہیں، اس وقت ملک کو بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ اس کے لیے IMF کے علاوہ کوئی آپشن نظر نہیں آتا۔ کیا یہ سب ایک سازش ہے اور اس کے پیچھے IMF کی غلطی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر پاکستان IMF کے پاس بار بار گیا تو اس پر IMF کو الزام دینا درست نہیں ہے، کیونکہ بحران کا سامنا ہمیں تھا اور اس پر ہمیں ان کے پاس جانا پڑا۔ اسٹرکچرل ریفارم پروگرامز، جب بھی پاکستان کو لون آؤٹ کیا جاتا ہے تو IMF کچھ شرائط عائد کرتا ہے جن کو اسٹرکچرل ریفارم پروگرامز کہا جاتا ہے۔ جب IMF پاکستان کو قرضے فراہم کرتا ہے تو وہ عام طور پر مخصوص شرائط طے کرتا ہے جو ملک کو فنڈز حاصل کرنے کے لیے پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ ان شرائط کو عام طور پر اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز کہا جاتا ہے، اور یہ ملک کو ان بنیادی معاشی مسائل کو حل کرنے میں مدد کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے قرض کی ضرورت پیش آئی۔ IMF کی جانب سے پاکستان کو قرض فراہم کرنے پر جو شرائط عائد ہوتی ہیں ان میں سے چند ایک ہی ہیں۔ سب سے پہلی بات، IMF پاکستان سے فائنینشیل ریگولیشن کی توقع کرتا ہے۔ IMF پاکستان حکومت سے ملک کے بجٹ خسارے اور قرضوں کی سطح کو کم کرنے کے لیے مالیاتی اصلاحات نافذ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ان میں حکومتی سبسڈی کو کم کرنے، ٹیکس کی آمدنی میں اضافہ کرنے اور بعض شعبوں میں سرکاری اخراجات میں کمی جیسے اقدامات شامل ہو سکتے ہیں۔ مانیٹری پالیسی کی ریفارمز بھی IMF کی کنڈیشن کا حصہ ہوتے ہیں۔ IMF پاکستان سے ملک کی کرنسی اور افراط زر کی شرح کو مستحکم کرنے کے لیے
مانیٹری پالیسی میں اصلاحات نافذ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس میں سود کی شرح میں اضافہ، شرح مبادلہ کے ایڈجسٹمنٹ کو لاگو کرنا اور رقم کی فراہمی میں اضافے کو محدود کرنے جیسے اقدامات شامل ہو سکتے ہیں۔ تھرڈ کنڈیشن میں ٹریڈ کا فروغ اور مناپلی کا خاتمہ ہے۔ معاشی ترقی اور مسابقت کو فروغ دینے کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری میں اصلاحات نافذ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس میں تجارتی رکاوٹوں کو کم کرنا، کاروباری ماحول کو بہتر بنانا اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے جیسے اقدامات شامل ہوتے ہیں۔ اسٹرکچرل ریفارمز آپ کی فورتھ کنڈیشن ہے جن پر آج کل سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اسٹرکچرل ریفارمز نافذ کرنے کا مطالبہ عموماً ہوتا ہے تاکہ ملکی معیشت میں دیرینہ اسٹرکچرل پرابلمز کو سالو کیا جا سکے۔ اس میں پبلک سیکٹر کی کارکردگی کو بہتر بنانا، بدعنوانی اور گورننس کے مسائل کو حل کرنا اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے جیسے اقدامات شامل ہوتے ہیں۔ غریبوں کے لیے سوشل سیکورٹی سسٹم تیار کرنا بھی IMF کی بیسک کنڈیشن ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امیروں سے مراد واپس لی جائے، امیروں پر سبسڈی دینا ختم کیا جائے اور عام یا غریب افراد کو سبسڈائز چیزیں پرووائڈ کی جائیں اور غریب افراد کو سوشل سیکورٹی نیٹ ورک کا حصہ بنایا جائے۔ پاکستان سے بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ کے عمل کے دوران معاشرے کے غریب ترین اور سب سے کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے سماجی تحفظ کے اقدامات کو نافذ کرے۔ اس میں صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ کے نیٹ ورکس بڑھانے پر زور دیا جاتا ہے اور عموماً کہا جاتا ہے کہ امیروں پر ٹیکس لگائیں اور صرف غریبوں کو مراد فراہم کریں۔ مختصراً IMF کے سارے شرائط کا پرپس پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے تاکہ پاکستان معاشی لحاظ سے خود کفیل ہو جائے اور ان کا لون واپس کر سکے۔ پاکستان کے سیاسی اور عسکری اشرافیہ اپنی غلطیوں، بیڈ گورننس، کرپشن، بدعنوانی اور شاہ خرچیوں کو IMF سے وابستہ کر دیتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل، بے روزگاری، مہنگائی IMF کی کنڈیشن کی بنا پر ہوا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ گویا ہمارے سیاسی اور معاشی مسائل کی سب سے بڑی وجہ امریکہ، اسرائیل یا مغربی طاقتیں نہیں بلکہ ہماری اپنی پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ گویا ہماری عسکری اور سیاسی اشرافیہ کی گٹھ جوڑ کی بنا پر پاکستان ایک ایسے بند گلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں سے نکلنا کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ اس جملے کے ساتھ آج کا ویلاگ ختم کرتے ہیں کہ انتہائی شرم، حیرت، عبرت کا مقام ہے کہ پاکستان کو IMF سمجھا رہا ہے کہ اب کرپشن ختم کریں، ایلیٹ کلاس کے شاہ خرچے بند کریں اور کرپشن کے خلاف پراپر قانون سازی کر کے اس کو سسٹم سے نکال دیں۔ یہ کام ہمیں خود کرنا چاہیے تھا لیکن IMF ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر کسی پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔